اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الحج تک پہنچ چکا ہے اور پچھلے پروگرام میں 1572ویں حدیث پاک کا آغاز ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ ان سے حج تمتع کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مہاجرین اور انصار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے حجۃ الوداع میں احرام باندھا اور ہم نے بھی احرام باندھا۔ پس جب ہم مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے حج کے احرام کو عمرے کا احرام کر دو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قربانی کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے، یعنی جن کی قربانیاں ساتھ ہیں اور ہار ڈال دیا ہے۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ ہار اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو لوگ اس کے ساتھ پھر احترام کا معاملہ کرتے تھے، اور اگر راستے میں کہیں کوئی تالاب ہوتا اور یہ اونٹنی جا کر یا اونٹ جا کر اس تالاب سے پانی پینا چاہتا تو کوئی اس کو احترام کی وجہ سے روکتا نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ تم اپنے حج کے احرام کو عمرے کا احرام کر دو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قربانی کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے۔ تو جن کے پاس قربانی نہیں تھی، یہ پہلے بھی تسلسل سے حدیث میں چل رہا ہے کہ انہوں نے پہلے عمرے اور حج دونوں کی نیت کے ساتھ احرام پہنا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اجازت سے انہوں نے حج کی نیت موقوف کر دی، صرف عمرے کے احرام کی نیت کر لی، کیونکہ ان کے ساتھ جانور نہیں تھے، قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، انہوں نے گویا کہ وہیں پر خریدنے تھے مینا میں۔ تو انہوں نے پھر اسی طرح کیا کہ پہلے عمرہ کیا، عمرہ کر کے حلق وغیرہ کرا کے فارغ ہو گئے، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام پہنا، اور یہی تمتع ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے حج کے احرام کو عمرے کا احرام کر دو، سوائے ان کے جنہوں نے قربانی کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ میں طواف کیا، صفا اور مروہ میں سعی کی، اور ہم نے حج کے افعال کر لیے، اور ہم ازواج کے پاس گئے اور ہم نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حج کے افعال سے مراد یہ ہے کہ عمرے کے افعال، کیونکہ ہے تو یہ حج کے ساتھ ہی عمرے کے افعال گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی کے گلے میں ہار ڈالا ہے اس کے لیے احرام کھولنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ قربانی اپنے محل میں پہنچ جائے۔ پھر آپ نے 8 ذوالحجہ کی شام کو ہمیں حج کا احرام باندھنے کا حکم دیا۔ پھر جب ہم حج کے احرام سے فارغ ہو گئے تو ہم مکے میں واپس آئے، پس ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ میں سعی کی، پھر ہمارا حج مکمل ہو گیا اور ہم پر قربانی کرنا لازم ہو گئی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو حاجی حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں، ان دونوں پر چاہے یہ شرعی فقیری کیوں نہ ہو، حج کے شکرانے کے طور پر ایک قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اگر یہ غنی ہوتے ہیں تو چونکہ 10 ذوالحجہ 11 12 3 دن قربانی کے ایام ہیں اور قربانی کے دن ہیں، تو اگر وہ مالک نصاب ہوں گے تو ایک قربانی پھر عید الاضحیٰ والی بنے گی۔ تو اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس شخص نے حج مکمل کر لیا تو پھر اس پہ قربانی لازم ہے، تو کہا جب ہمارا حج مکمل ہو گیا تو ہم پہ قربانی لازم ہو گئی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے، اور جو قربانی نہ کر سکے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے جب تم لوٹ آؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اپنے شہروں میں تو بکری کفایت کرے گی۔ پھر انہوں نے حج اور عمرے کے درمیان 2 قربانیاں جمع کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کے نبی نے اس کو سنت قرار دیا ہے، یعنی 2 قربانی کیسے، ایک حج کی قربانی اور ایک عید الاضحیٰ والی قربانی۔ اور فرمایا اہل مکہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کو مباح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حج تمتع کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہ ہوں،
یہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 196 ہے۔ اور حج کے مہینے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ شوال، ذی قعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ جس نے ان مہینوں میں تمتع کیا تو اس کے اوپر قربانی ہے یا روزے ہیں۔ جیسے آیت ذکر کی کہ جس کے پاس قربانی ہے وہ قربانی کرے گا، اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ 3 دن روزہ رکھ لے 7، 8، 9 کا، اور یعنی یہاں پر، اور 7 دن اپنے گھر میں، یہ گویا کہ 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ حج تمتع کرنا چاہتا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ حج تمتع کا حکم اس شخص کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہ ہوں، اور حج کے مہینے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ پس جس نے ان مہینوں میں تمتع کیا تو اس کے اوپر قربانی ہے یا روزے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کچھ الفاظ کے معنی بتائیں۔ رفس کا معنی جسمانی تعلق قائم کرنا ہے، فسوق کا معنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور جدال کا معنی جھگڑا ہے۔ کیونکہ یہ آیت میں لفظ آئے تھے تو یہاں پہ ان کی تشریح تھوڑی سی حضرت ابن عباس نے فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حج تمتع کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشروع کیا گیا ہے، یعنی اس کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اور کثیر صحابہ کرام نے حج تمتع کیا ہے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی پیچھے گزرا ہے۔ فرق اس میں بس یہ یاد رکھیے گا حج تمتع کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص حج تمتع کرنے گیا اور قربانی کا جانور اس کے پاس ہے تو عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے جانور کو اس وقت، اپنے احرام کو اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک قربانی اپنے محل تک نہ پہنچ جائے، اور جو جانور ساتھ لے کر نہیں آیا وہ عمرہ کر کے فوراً احرام کھولے گا۔ باقی پھر آگے یکساں بات ہے کہ 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام پہن کر اور ارکان حج ادا کرنے کے بعد پھر حج کے شکرانے کی قربانی کرنی ہوگی، وہ نہ ہو تو 10 روزے ہیں، اور عید الاضحیٰ کی قربانی علیحدہ لازم ہوگی جبکہ وہ مالک نصاب ہو۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب الاغتسال عند دخول مکہ، مکہ میں دخول کے وقت غسل کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 1573، اور حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حرم کی سرحد کے قریب پہنچتے تو لبیک کہنا یعنی تلبیہ کہنا موقوف کر دیتے تھے، پھر ذی طوا میں رات گزارتے، پھر لوگوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے اور غسل کرتے، اور یہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حرم کی سرحد کے قریب پہنچتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں یعنی مکے کے یہ کہہ لیجئے کہ بہت دور تک حرم کی حدود ہیں، اور وہاں پہ اب تو بورڈ لکھایا ہوا نہایت حدود حرم یا نہایت الحرم، اور تو وہ حدود حرم کہلاتی ہے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ وہاں پہنچتے تو لبیک کہنا موقوف کر دیتے تھے، حالانکہ اور بھی روایات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں کہ جب پہلی کنکر انسان مارتا ہے شیطان کو اور یہ 10 ذوالحجہ کا ہوتا ہے، اس وقت لبیک کہنا موقوف کیا جاتا ہے۔ تو یوں بھی حدیثوں کے اندر آیا، تو آپ کا طریقہ کار بہرحال یہ رہا، تو لبیک کہنا موقوف کر دیتے، پھر ذو طوا میں رات گزارتے۔ یہ ذو طوا ایک وادی ہے کہتے ہیں، یا پھر ایک کنواں ہے جو مکۃ المکرمہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ہے، اور پھر لوگوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے اور غسل کرتے۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے احرام کی نیت کر لی تھی، پھر احرام خراب ہو گیا، یا ویسے ہمیں گرمی لگی تو ہم نے غسل کر لیا، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور یہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ جو 2 چادریں محرم اوڑھتا ہے حقیقتاً یہ احرام نہیں ہے، اس کو تو ہم مجازاً احرام کہہ دیتے ہیں۔ احرام دراصل ایک حالت کا نام ہے کہ جیسے ہی ہم عمرے کی نیت کرتے ہیں یا حج کی نیت کرتے ہیں تو وہ حالت ہم پر طاری ہو جاتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ جیسے بے وضو پن کی بھی ایک حالت ہوتی ہے، میں اگر فرض کر لیں ابھی بے وضو ہوں تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اگر میں باوضو ہوں تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن کیا آپ مجھے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ میں باوضو ہوں یا بے وضو ہوں؟ اس کا مطلب اگر میں بے وضو ہوں تو مجھ پر ایک ایسی حالت طاری ہو چکی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، میں خود بھی نہیں دیکھ سکتا لیکن جانتا ہوں کہ میں بے وضو ہوں، اور اس حالت کی بنا پر اب میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح حالت جنابت جب انسان پہ طاری ہوتی ہے، کوئی دیکھ کے بتا نہیں سکتا یہ جنبی کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس حالت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسی بہنوں کے لیے حالت حیض و نفاس ہوتی ہے،
وہ بھی نظر تو نہیں آتی. تو کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کا ایک شرعی وجود ہوتا ہے. گویا کہ حسی وجود نہیں ہے کہ آپ ان کو دیکھ کے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ ایک چیز موجود ہے، مان لو. ہم کہتے ہیں مان لیا. تو بس جب محرم یعنی جب کوئی شخص عمرہ یا حج کرنا چاہتا ہے اور جیسے ہی نیت کرتا ہے وہ حالت آ جاتی ہے اس کے اوپر. اب فرض کر لیں کہ میں ان سلے ہوئے کپڑوں میں نیت کر لوں، حالت پھر بھی آ جائے گی. 2 چادریں چاہے میں نہ لوں، لیکن چونکہ سلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نیت کرنا یہ منع ہے، پھر نیت کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، تو وہ گناہ ہو جرم ہو ایک الگ بات ہے، لیکن حالت طاری ہو جائے گی. اچھا، اب اگر میں نے نیت کر لی، حالت طاری ہوئی، اور سنت کے مطابق پھر میں نے مجازاً 2 بغیر سلی چادریں جن کو احرام کہتے ہیں وہ بھی پہن لیا، تو ابھی بات ہو چکی ہے کہ یہ چادریں احرام تو نہیں ہے، وہ تو حالت کا نام ہے. اب فرض کر لیں میں غسل کرنا چاہتا ہوں، میں نے چادر اتار کے رکھ دی، تو یہ کوئی احرام تو نہیں اتر گیا. احرام تو ایک حالت کا نام ہے، اور وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک آپ عمرہ مکمل کر کے حلق نہ کروا لیں، یا بال چھوٹے نہ کروا لیں، یا حج مکمل کرنے کے بعد جب 10 ذوالحجہ کو پھر آپ حلق کرواتے ہیں تو وہ حالت ختم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے حالت رہے گی، چاہے آپ چادریں علیحدہ کر دیں چاہے چادر جسم پر رکھیں. تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا غسل کے لیے چادریں اتارنا، پھر باقاعدہ غسل کرنا، اس سے کوئی آپ حالت احرام سے باہر نہیں ہو گئے. حالت احرام سے باہر جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ مطلب ریگولر طریقے سے اور سنت کے مطابق طریقے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو وہی ہوتا ہے کہ آپ عمرہ پورا کر لیں یا حج پورا کر لیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مجبور تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ نے حکمتاً مستقبل کے حالات کو بہتر بنانے کی غرض سے جب فتح مکہ سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے گئے اور کفار نے روک دیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صلح حدیبیہ ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے احرام کھول دیں اور ایک جانور دم کے طور پہ حدود حرم میں بھجوا دیں، وہاں ذبح ہو جائے. تو پھر ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، اس میں پھر اپنا احرام آدمی کھول دیتا ہے، اس میں بھی حلق یا قصر کروا لیتے ہیں اور اپنے احرام سے باہر آ جاتے ہیں، حالانکہ بھی نہ بھی حج پورا ہوا ہے نہ عمرہ. یہ مجبوری کی حالت ہوتی ہے، اور اس میں پھر اس کے بدلے لیکن دم دینا پڑتا ہے، وہ دم دے دیا جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہو اور اس کو غسل کی حاجت ہو اور وہ 2 چادروں کو اپنے جسم سے جدا کر دے تو وہ حالت احرام سے باہر نہیں آ جاتا، کیونکہ یہ چادریں حقیقتاً احرام نہیں ہیں. احرام تو ایک حالت کا نام ہے جو نیت کرتے ہی، یعنی عمرے یا حج کی نیت کرتے ہی ہم پر طاری ہو جاتی ہے. اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں. 1574 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوا میں رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی، پھر آپ مکے میں داخل ہوئے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. باب من این یدخل مکہ، مکے میں کہاں سے داخل ہوں، اس کا باب. حدیث نمبر ہے 1575، اور وہی نافع حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں الثنیۃ العلیٰ سے داخل ہوتے تھے اور الثنیۃ السفلیٰ سے مکے سے باہر نکلتے تھے. یہ 2 وادیوں کے نام ہیں. جو ثنیۃ العلیٰ ہے یہ مدینہ منورہ سے اگر آپ شام کی طرف ایک وادی اترتی تھی، گھاٹی اترتی تھی، اسے یہ کہا جاتا تھا. اور یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جو گھاٹی تھی اس کو ثنیۃ العلیٰ کہتے تھے، اور مدینہ منورہ سے شام کی طرف ایک گھاٹی تھی اترتی تھی، اسے سفلا کہا جاتا تھا. تو رحمت کونن ایک راستے سے آتے تھے اور دوسرے راستے سے تشریف لے جاتے تھے. اور یہ ہم نے جو کتاب العیدین تھی اس میں ایک لاجک بیان کی تھی، ایک علت سبب بیان کیا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے تشریف لاتے. تو اس کی حکمت یہ بیان کی تھی کہ ایک تو دونوں راستوں کو شرف بخشنا مقصود تھا، اور دیگر یہ کہ زیادہ سے زیادہ انسان جب قدم اٹھاتا ہے اور نئی نئی جگہ پر وہ سب چیزیں اس کے لیے گواہ بن جاتی ہیں اور اس کا ثواب زیادہ حاصل ہو سکتا ہے.
دوسرا باب قائم کیا ہے باب من این یخرج من مکہ تھا، اس بات کا باب کہ نکلنے والا مکے میں سے کس جگہ سے نکلے۔ 1576 نمبر حدیث پاک حضرت نافع بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدا سے السنیۃ العلیٰ کی جانب سے داخل ہوئے جو بطحا یعنی پتھریلے میدان میں ہے، اور السنیۃ السفلیٰ سے مکے سے باہر آئے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ مسدد اپنے نام کی مثل ہے، اور مزید پھر انہوں نے راویوں کے بارے میں کچھ باتیں کی تو اس کو حذف کرتے ہیں، تو اصل بس حدیث یہ ہے کہ سرکار السنیۃ العلیٰ کی جانب سے داخل ہوئے اور سفلہ سے باہر نکلے، اور یہی پچھلی حدیث میں بھی موجود تھا۔ اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو بارہا عادت کریمہ ذکر کی کہ آپ ایک ہی حدیث کو مختلف عنوانات کے تحت لاتے ہیں۔ اس میں چونکہ دخول کا ذکر بھی تھا، خروج کا بھی تھا، ایک دفعہ باب قائم کیا کہاں سے داخل ہوں، اس کے تحت حدیث لے آئے، پھر دوسرا باب قائم کیا کہاں سے باہر نکلیں، مکے سے باہر کس جگہ سے باہر نکلیں، پھر یہ حدیث لے آئے۔ تو اس طرح آپ بعض اوقات ایک حدیث کو کئی جگہ ذکر فرماتے ہیں، عنوان بدل دیتے ہیں، لیکن مضمون تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ اگلا باب ہے 1577، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ صدیقہ مجتہدہ مفتیہ اس کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے تو اس کی بلند جانب سے داخل ہوتے، اور جب مکے سے باہر نکلتے تو اس کی نچلی جانب سے نکلتے۔ آئیے علیہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اور سفلا کہتے ہیں نیچی جگہ کو۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی حدیث کی تائید ہی ہے کہ علیہ سے آپ داخل ہوتے اور سفلہ سے باہر نکلتے، وہی ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی مزید توضیح، مزید تشریح، مزید حدیثیں نیکسٹ پروگرام میں ذکر کی جائیں گی۔ آپ دیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ